اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں آپ کو ارباب سخن شکاگو کے روح نامہ ہے، 2 شعری مجموعے اور ایک نثری مضامین کی کتاب طباعت کے مرحلے میں ہے۔ آپ یونیورسٹی آف شکاگو میں ریسرچ سائنٹسٹ ہیں اور آپ ہماری محفلوں کی ایک بہت اہم رکن ہیں اور شکاگو کے منظر پر آپ بہت ساری ادبی پروگرامس کے ساتھ جلوہ نما ہے۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ شکوے تو ہے طویل مگر وقت ہے قلیل، شکوے تو ہے طویل مگر وقت ہے قلیل، ان سب کو چھوڑ دیجئے اور چائے پیجئے۔ تو دعوت کلام دوں گی ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب۔ آپ نے سب کی تصویر اتاری، نہیں مگر اس میں آپ کی غزل پڑھوں گا اور اس میں سے غزل پڑھے آپ کے لیے میں نے جو لکھی آپ دیکھ کر لے لیں کیونکہ آپ کو بعد میں بنا دیں۔ شکریہ بہت بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے میں نے رشید شیخ صاحب کے لیے ایک منقبت لکھی ہے معذرت کے ساتھ۔ غزل کے گل قدے سے رشید جی جب بھی گزرتے ہیں، غزل کے گل قدے سے رشید جی جب بھی گزرتے ہیں، سخندانی کا یہ دل کھول کے اظہار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ جناب شیخ کے دیوان کی محفل میں ہے رونق، جناب شیخ کے دیوان کی محفل میں ہے رونق، ہم اس کی دلکشی میں رنگ کچھ اور بھی بھرتے ہیں۔ نیا ہے ان کے شعروں میں نیا ہے ان کے شعروں میں انہی کا اظہار کا عنصر، ان موضوعوں پہ کالم میں منظر ابھرتے ہیں۔ سچائی ہے یہ بزم سجائی ہے یہ بزم دلکش مسرور بھائی نے، سجائی ہے یہ بزم دلکش مسرور بھائی نے، ستائش کے بھی اونچے ہم ان کی نظم کرتے ہیں۔ جناب شیخ کے دیوان کی ہے ہر غزل رنگی، حسین تخیل سے نیا یہ رنگ بھرتے ہیں۔ جناب شیخ ہے اپنے چمن کے باغ اکثر مبارک، ہم اجرا کی ان کو پیش کرتے ہیں۔ اور میں ایک ذرا سائنٹیفک شعر ہے، یہاں پہ بہت سارے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اور فارماسسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سر میں دوسرا ہے پیٹ میں دعوے دار، ایک سر میں دوسرا ہے پیٹ میں دعوے دار، کار فرما ہوتے ہیں کچھ اس طرح، کار فرما ہوتے ہیں کچھ اس طرح یاد دماغ۔ آج کل بہت چل رہا ہے کہ جو پیٹ کے اندر بھی جو چیزیں ہیں، مائکرو بایوم جو ہے، اس کا بھی اثر جو ہے سائیکولوجیکلی اور اس میں جو بول رہا ہے اس کے اوپر تھا۔
ایک سر میں دوسرا ایک پیٹ میں ہے دعوے دار، کار فرما ہوتے ہیں کچھ اس طرح یار دماغ، سر درد ہے اور صندل کی ضرورت ہے مگر ہاتھ پھیلائے گا افسر کیسے خوددار دماغ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر افسر صاحب۔ اب ہماری بہت ہی شکاگو کی خوبصورت ادبی شخصیت، آپ ہمارے سینئر شاعر ہیں، اس میں تاریخ کا حصہ ہے کہ شاہد ہے جو کام ہو رہی ہے اور بہت اچھی نظامت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پہن لیا ہے محبت کا پال چہرے پر، ناخلوص کی نرمی چٹول چہرے پر، کیا بدلیوں کے نشیمن میں چاند سویا ہوا، کسی ان زلفوں کو ایسے نہ کھول چہرے پر۔ جناب نگر نقوی صاحب۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی مختصر کلام سناؤں گا میں کیونکہ 4 بج رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہم جب مخاطب ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا مخاطبین جو ہیں ان میں کتنی بڑی ہستیاں رہتی ہیں، صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، ہمارے انتہائی انکساری سے پیش آتے ہیں ہمیشہ۔ ضمیر صدیقی صاحب 1964 میں کراچی یونیورسٹی میں تاریخ میں PhD کر رہے تھے، روزگار کے سلسلے میں باہر جا رہے تھے، نام پر رہے گی، بہت ہی قابل مطالعہ شخصیت ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے نا تعاون عالمی مذکر ادبیات، تو مرکز کا جو ہے نا مرکز کا نقطہ وہ پہلے آ گیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دگا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا۔ تو ضمیر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ مذکر اس لیے لکھا ہے کہ صرف 13 مرد ہیں اور 2 خواتین۔ اوکے، میں آپ کو یہ جو آپ آئے ہیں شعلوں کو بجھانے والے، یہ جو آپ آئے ہیں شعلوں کو بجھانے والے ہیں، یہی اصل میں اس گھر کو جلانے والے، یہی اصل میں اس گھر کو جلانے والے۔ اور تیر آئے تھے سب اطراف سے لیکن اے دوست، تیر آئے تھے سب اطراف سے لیکن اے دوست، تھے تیری سمت سے سب ٹھیک نشانے والے۔ کہ شعلہ ہوں شعلہ بدوش ہوں میرا آغاز دیکھنا، شعلہ بدوش ہوں میرا آغاز دیکھنا، جلتے پروں کی قوت پرواز دیکھنا، جلتے پروں کی قوت پرواز دیکھنا، اور ہیں بجلیوں کے شہر میں تیرا مسافتیں، ہیں بجلیوں کے شہر میں تیرا مسافتیں، اڑنے سے پہلے ظرف ہوا باز دیکھنا، اڑنے سے پہلے ظرف ہوا باز دیکھنا، اور خاموشیوں کے زور تکلم کے روبرو، خاموشیوں کے زور تکلم کے روبرو، رسوا ہوئی ہے کون سی آواز دیکھنا، رسوا ہوئی ہے کون سی آواز دیکھنا، اور ہیں باعث ہزیمت میدان امتحان، ہیں باعث ہزیمت میدان امتحان، سینے پہ جن کے تمغہ و اعزاز دیکھنا، سینے پہ جن کے تمغہ و اعزاز دیکھنا، اور نازاں ہے جن پہ آج صفے دشمنہ نظر، نازاں ہے جن پہ آج صفے دشمنہ نظر، کل تک یہی تو تھے میرے ہمساز، خاموشیوں کے دل تکلم نظر، خاموشیوں کے زور تکلم کے روبرو، رسوا ہوئی ہے کون سی آواز
प्रोफेसर मसूद कुरैशी साहब फरमाएंगे। तो प्रोफेसर मसूद कुरैशी साहब तशरीफ लाएं। इससे कबल कि हम अपने अगले मेहमान को उन्हें शेख साहब की कलाम सुनाता हूँ कि राहे तलब में जा सके जितना भी दूर जा, राहे तलब में जा सके जितना भी दूर जा, मुड़कर न पीछे देख फिर आगे कदम बढ़ाए जा, नजरों के तीर खाए जा, आंखों में यूं समाए जा, इश्क की राह में उसे दिल में सदा बसाए जा, बज़्मे तरब में मुतरबा खुशियों के गीत गाए जा, नशा अभी चढ़ा नहीं नजरों से तू पिलाए जा, तेरी अदाए नाज पर जूतों मिटे हैं सब के सब, औरों का मुझको गम नहीं मेरा जुनून बढ़ाए जा, बज़्मे सुखन में आए हैं शोराए खुश कलाम जो सबसे है मेरी इल्तिजा तरही गजल सुनाई जा। तरही मुशायरे की गजल है तो शेख साहब के दीवान शेख मौजूद बागे इरम की चाह में रोले तो गड़गड़ा दे शोक, शेख रात के आखिरी पैर खुदों में सर झुकाए जा। हमारे दरमियान पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे प्रोग्राम में आए। कराची से शायर हैं जनाब राशिद हुसैन खान, शायर हैं, अदीब हैं, जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। कराची के अदबी हलकों और सुखन की महफिलों की जानी पहचानी शख्सियत है। पाकिस्तान से इन्होंने कराची से निज़ाम में उर्दू की सनदें हासिल की। आज कौंसल ऑफ पाकिस्तान कराची प्रेस क्लब अंजुमन तरक्की उर्दू के मुशायरों में इनके कलाम दाद पा चुका है। 12 मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ हैं जिनमें ज़्यादातर मुल्की और गैर मुल्की सफ़रनामे शामिल हैं। अभी कुछ किताबें इनकी तबाद की बनाई में इनका मजमूआ कलाम किरचियाँ जीस के नाम से अपने कलाम का ये हिस्सा आपकी नज़र करेंगे, उसमें से कुछ सुनाएंगे। इनके नसरी मज़ामीन सोशल मीडिया पर भी पाए जाते हैं और आप पाकिस्तान टीवी के शुबा ताल्लुकात आम्मा से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब राशिद हुसैन खान। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने इस फोरम को दिया यहाँ आप के सामने पढ़ने का मौका दिए और जनाब रशीद शेख साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माशाल्लाह चारों किताबें और खुसूसन जो आज इसका ये तकरीबन नुमाई हुई और जो मेरे भी यहाँ पे मौजूदगी का सबब बनी। अल्लाह ताला आपको ज़ोर कलम में और फरमाए। तो जनाब सर की इजाज़त से अपना किताब किरचियाँ ज़ीस्ती से कुछ चंद अशार पेश करता हूँ। सबसे पहले चंद अशार गज़ल से और एक छोटी सी नज़र। अर्ज़ किया है कि किताबे फ़हमो फ़िरासत संभाल ऐ साहिब, किताबे फ़हमो फ़िरासत संभाल ऐ साहिब, जो दर्द दिल में नए हैं न पाल ऐ साहिब, जो दर्द दिल में नए हैं न पाल ऐ साहिब, और पुराने दर्द से है दोस्ती अभी बाकी, पुराने दर्द से है दोस्ती अभी बाकी, जो कांटे दिल में चुभे हैं निकाल ऐसा है, जो कांटे दिल में चुभे हैं निकाल ऐसा है। और इन आदमियों में इंसान नजर नहीं आता, इन आदमियों में इंसान नजर नहीं आता, पड़ा है कैसा ये कहतुर रिजाल ऐसा है, पड़ा है कैसा ये कहतुर रिजाल ऐसा। और शेर देखिएगा कि जो शब्द अजीजों को दिन भर कहीं अमान न मिली, जो शब्द अजीजों को दिन भर कहीं अमान न मिली, तो आज कैसा है जहाँ पर वबाल ऐसा है। कोई तो शख्स हो खाली
दुखों से आज तक कोई तो शख्स हो, खाली दुखों से आज तलक कोई तो दो मुझे, ऐसी मिसाल ऐसा है कोई तो दो मुझे, ऐसी मिसाल ऐसा है। और परिंदे भी तो छोड़ आए आशियां अपना, ये ताकि वतन के लिए, अपराध के लिए, कि परिंदे भी तो छोड़ आए आशियां अपना, जो तूने छोड़ा तो कैसा कमाल ऐसा है, जो तूने छोड़ा तो कैसा कमाल ऐसा है। और किसी ने भूख भी कागज पे उतारी है कभी, किसी ने भूख भी कागज पे उतारी है कभी, मुसव्विरी में दिखा दे कमाल ऐसा है, मुसव्विरी में दिखा दे कमाल ऐसा है। और हुजूर इतना भी अच्छा नहीं है साहब, हुजूर इतना भी अच्छा नहीं है साहब, कि आपका तो भी है जवाल ऐसा है, कि आपका तो भी है जवाल ऐसा है। और शेर है कि हवा भी शिकागो की हवा भी खुल्क है, ठंडक तैरती है, हवा भी खुल्क है, सदा में तैरती है, सुख भी ओढ़ ले यादों की शान भी ओढ़ ले। कोई सवाल ऐसा है न करना, जो जहर का प्याला तो सुकरात ने किया था, मगर जहर का प्याला तो सुकरात ने किया था, मगर नहीं हमें भी कोई बात ऐसा है। वो रास्ते जिन्हें पीछे छोड़ आया, जिन्हें पीछे छोड़ आया हूँ, तो हज़न कैसा हो, कैसा मरा ऐसा है। जो मुझे देखा तो पछतावे ही मुकद्दर थे, जो मुझे देखा तो पछतावे ही मुकद्दर थे, या जिंदगी का यही है महाल ऐसा है। एक रात की इजाजत से मोहब्बत रास को आए, मोहब्बत रास को आए, मोहब्बत की कहानी हर किसी को रास है, मोहब्बत की कहानी हर किसी को रास ही कब है। मोहब्बत रास को आए, वो मेरे पास तो आए, बहुत से चेहरों से मैंने मोहब्बत करके देखी है, बहुत जाने हुए लोगों से चाहत करके देखी है, मगर जब भी किसी तितली किसी कोयल तो जी भर के सोचा है, किसी जुगनू को रखा है, किसी भी फूल की खुशबू को रब्बत से जो सूंघा है, तो खुशबू ने फजा में एकदम से, तो खुशबू वो फजा में एकदम से घुल गई जाकर, वो तितली भी बरसती बूंदों में ही धुल गई जाकर, वो बादल वो तितली भी बरसती बूंदों में ही धुल गई जाकर, वो बादल जुगनू झील तारे मोहब्बत के हसीन सब इस्तिहारे, न जाने रूठ क्यों जाते हैं मुझसे वो मेरे दोस्त, सारे प्यारे रिश्ते यकायक और अचानक बदल कर छूट क्यों जाते हैं मुझसे। मोहब्बत कर तो लें लेकिन मोहब्बत पास तो आए, जो मुझसे दूर रहता है वो मेरे पास तो आए, मेरे सपनों के ये सितारे टूट न जाए, मैं जिनसे प्यार करता हूँ सहारे छूट न जाए। मोहब्बत हो भी जाती है, मोहब्बत खो भी जाती है, मेरा सा प्यार से सबको मोहब्बत सो भी जाती है, मिलन से फिर बिछड़ने तक सभी की एक कहानी है। मोहब्बत जिंदगानी है, मोहब्बत जावेदानी है, मोहब्बत का कोई लेकिन हमारी एक बहुत अच्छी शायरा जो बहुत दूर से आती हैं और वो यहाँ मौजूद थी, लेकिन शायद उन्हें जाना पड़ा है, लेकिन जस्ट टू ऑनर हर शायरी मैं कुछ दो तीन अशार से पेश करूँगी कि वो उनका नाम है साजिदा काज़मी साहिबा
آپ شکاگو میں تالسی لہجے کی بہت اچھی شاعرہ ہیں. 2 مجموعہ کلام کے شائع ہو چکے ہیں جن کے نام ہے زخم ابھی بھرے نہیں اور زنجیر شناسائی. آپ کہتی ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, ہم نے تو ایک بات کہی, آپ نہ مانے آپ کی مرضی, کہتے سبب سامنے ہے, آنا چاہے راہ کھلی ہے رستے میں دیوار نہیں, ملنا ہی جب ہم سے نہ چاہیں ان کے پاس بہانے ہیں. تو سائدہ کاظمی صاحبہ کو ہم مس کر رہے ہیں لیکن شی ہیز لیفٹ آلریڈی. تو اب میں اس تقریب کے جو وجہ ہے, آپ ریاض الدین آتش صاحب کے شاگرد رشید ہیں, بابائے پاکستان ڈے پریڈ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ محبت محبت بنانے محبت, میرا پیش سب کو سلام محبت, محبت میں دل توڑنا ایک گناہ ہے, کرو شیخ تم احترام محبت. رشید شیخ صاحب پلیز تشریف لائیے, اپنا کلام پیش کیجیے. بہت بہت شکریہ تہانہ. ایک غزل دیوان شعر سے. عشق ہو جائے اگر شاعر بناتی ہے غزل, عشق ہو جائے اگر شاعر بناتی ہے غزل, پھر فراق و وصل کے قصے سناتی ہے غزل, پھر فراق و وصل کے قصے سناتی ہے غزل. وہ محبت ہو کہ نفرت سے بھری باتیں مگر گفتگوئے یار سے ہی نام پاتی ہے غزل. غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے محبوب سے باتیں کرنا. تو وہ خیال پیش کیا میں نے. وہ محبت ہو کہ نفرت سے بھری باتیں مگر گفتگوئے یار سے نام پاتی ہے غزل. عشق کے مارو نہ گھبراؤ, عشق کے مارو نہ گھبراؤ, غزل سے کام لو. عشق کے مارو نہ گھبراؤ, غزل سے کام لو. عشق میں بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلاتی غزل, عشق میں بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتی ہے غزل. اور چوٹ کھائی اس نے ممکن ہے کسی کے عشق میں, چوٹ کھائی اس نے ممکن ہے کسی کے عشق میں. اس لیے وہ مطربہ ہر وقت گاتی ہے غزل. اس لیے ہر وقت گاتی ہے غزل. اور جو غزل سوزے دل کو کرتی ہے جب منعکسی, جو غزل سوزے دل کو کرتی ہے جب منعکسی, پتھروں جیسے دلوں کو بھی رلاتی
دلوں کو کرتی ہے جب منعکس پتھروں جیسے دلوں کو بھی اڑاتی ہے غزل. یہ مختصر ہے. یوں تو اصناف سخن میں اور بھی کچھ دوستوں شاعری کے تو افق پر جگمگاتی ہے غزل. شاعری کے افق پر جگمگاتی ہے غزل. اور مطلب یہ ہے شیخ لکھتے ہیں غزل جو دل کی گہرائی کے ساتھ. شیخ لکھتے ہیں غزل جو دل کی گہرائی کے ساتھ. اس لیے سب کے دلوں کو بھی لباتی ہے غزل. اس لیے سب کے دلوں کو بھی لباتی ہے غزل. عشق ہو جائے اگر شاعر بناتی ہے غزل. پھر فراق و وصل کے قصے سناتی ہے غزل. شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ چوٹ کھائی اس نے ممکن ہے کسی کے عشق میں, اس لیے وہ مطلب ہر وقت گاتی ہے غزل. تو اب ہمارا مشاعرہ اختتام کی طرف کو پہنچ چکا ہے. تو میں اس محفل مشاعرہ کے صدر جو کہ تقریباً 1 درجن سے زائد شعری اور نثری تصنیفات کے خالق ہیں. کئی یونیورسٹی لیول کے مقالہ جاتوں پر لکھے جا چکے ہیں. ان کی کتابوں میں سے کچھ شفق رنگ, جرم تمنا, صحرائی دھوپ, سلگتی چاندنی, سرخی حجات, مجھ کو لڑکھڑانے دو. آپ کہتے ہیں کہ میں بے سہارا سہی, مجھ کو لڑکھڑانے دو, یہ لفتشیں ہی سنبھلنا مجھے سکھا دیں گی. منیر زمان منیر صاحب پلیز تشریف لائیے اور اپنا صداقتی کلام پیش کیجیے. مطلب اس طرح کہ زندگی ایک پہیلی سی نظر آتی ہے. زندگی ایک پہیلی سی نظر آتی ہے.